بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، استغفار کا ورد زیادہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، غصے کے وقت اس کی بات میں وزن اور اثر زیادہ ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ دیر کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، دل، دماغ اور پھیپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھنا معمول بنائیں۔ دن میں مانگی گئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ 5 کام جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ مسلسل آگے بڑھتے ہیں اور افسوس کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ ناکامی یا تبدیلی کو فوری قبول کرتے ہیں۔ وہ چیلنجوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ خوش رہتے ہیں اور ان چیزوں پر توانائی ضائع نہیں کرتے جن پر وہ قابو نہیں پا سکتے۔ وہ مہربان، منصفانہ اور بات کرنے سے بے خوف ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ وہ کسی کے کامیاب ہونے سے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ایک ہفتہ جامن استعمال کرنے سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی کے استعمال سے مثانہ ٹھیک رہتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ بادام کھانے سے قبل شہد چاٹنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور منہ کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے اور زبان درد کر رہی ہو تو فوراً میٹھی چیز کھا لینے سے آرام آئے گا۔ ناظرین، دھوپ میں زیادہ نکلنا ہو تو لیموں پانی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنے والا ذہین اور کامیاب بنتا ہے۔ زیتون کا تیل نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں۔ جسم کی اندرونی سوزش، جوڑوں کا درد اور کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ صرف 3 کھجوریں اور 1 انجیر کھائیں۔ طاقت کی کمی دور ہوتی ہے اور جلد نکھرتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم ضرور چلا کریں۔ بدہضمی نہیں ہوتی۔ بال جھڑنے کی پرابلم ہو تو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر صبح پی لیں، بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ لیموں کا رس چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کا سبب بنتا ہے۔ بچوں پر غصہ کرنا گویا اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کو ختم کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ 1 گلاس دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا کرو۔ جلے ہوئے حصے پر شہد لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور نشان نہیں بنتے۔ انگور کھانے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ روزانہ 1 لیموں کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہرے پتوں والی سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اس سے خون میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی تندرستی میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ صبح نہار میں 3 عدد بادام کھائیں۔ جگر، آنکھوں اور یادداشت کے لیے مفید ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اسے قلبی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کا دل ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔ ہرے دھنیے کا پانی روز پیا کریں۔ گردے اور مثانے کے مسائل میں راحت ملتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار دودھ میں ہلدی ڈال کر پیو۔ آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ رات کو دودھ میں بادام پیس کر پئیں۔ یادداشت تیز ہوتی ہے اور دماغی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی خوش اور مطمئن نہیں رہتا۔ ناظرین، دن میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر ناک سے لمبی لمبی سانس لینے کی کوشش کریں۔ ذہن پر سکون ہوتا ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھا کریں۔ قبر کی وحشت اور عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ کالی مرچ کا سفوف شہد میں ملا کر کھائیں۔ نزلہ زکام، گلے کی خراش دور ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر رات کو تیل لگائیں۔ نیند گہری آتی ہے اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو دہی میں اسبغول اور پودینہ ملا کر کھائیں۔ فوراً آرام ملے گا اور نظام ہضم ٹھیک ہوگا۔ کسی کی عیب پر پردہ ڈالنے والا اللہ کے ہاں پردہ داروں میں شمار ہوتا ہے۔ چہرے پر نرمی لانی ہو تو دودھ میں لیموں ملا کر لگائیں۔ چمک اور صفائی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ اگر جسم گرم رہتا ہو تو خشخاش کا قہوہ پئیں۔
جگر ٹھنڈا ہوتا ہے اور طبیعت ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے ماتحت خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار 1 چٹکی سونف چبا لیا کریں۔ دالوں کا استعمال ہفتے میں 3 بار ضرور کریں۔ دال پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، پاؤں کے تلوے پر سرسوں کے تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ملتانی مٹی میں گلاب کا عرق ملا کر لگائیں، چمکدار اور صاف جلد ملتی ہے۔ ناظرین، گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچی مونگ پھلی نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ وہ انسان جو والدین کا دل جیت لے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد خشک ہو جائے تو زیتون کا تیل ملیں، نرمی اور چمک واپس آ جاتی ہے۔ روزانہ تھوڑا سا خالص دیسی گھی استعمال کریں، ہڈیوں اور دماغ کے لیے طاقت بخش ہے۔ ہفتے میں 1 بار لیموں اور کھیرے کا رس پانی میں ملا کر پئیں، جسم کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے زیادہ سوچنے اور شور سے بچیں۔ بعض اوقات خاموشی بہترین دوا ہوتی ہے۔ اپنوں کے سامنے اپنی زبان نرم رکھو، ورنہ رشتے سخت ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال آتے ہیں۔ سوتے وقت دل صاف کیا کریں۔ ایسی حالت میں سونے کی کوشش کریں کہ دل میں کسی سے شکوہ نہ رکھو۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے میں برکت آتی ہے اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا ہڈیوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پسینے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے گرمیوں میں کپڑوں کے نیچے بنیان پہنیں۔ ناظرین، دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنا مذہب اور اخلاقیات دونوں کے خلاف ہے۔ عوامی مقامات پہ ناک اور کان میں انگلی گھما کر صفائی کا اہتمام کرنا انتہائی نامناسب عمل ہے۔ مزید ایسی حرکات کرنے کے بعد آپ دوسرے لوگوں سے انتہائی جوش و خروش سے مصافحے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو آپ دوستوں کو انتہائی ایکورٹ صورتحال میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنسی نوٹ گنتے ہوئے اپنے لعاب کا بے دریغ استعمال نہ کریں۔ اس عادت کو کچھ لوگ برا مانتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو پانی کا استعمال کریں۔ ناظرین، گاڑی چلاتے وقت بائیں جانب سے بغیر انڈیکیٹر اور دوسرے ٹریفک کو مطلع کیے اوورٹیک سے اجتناب کریں۔ گاڑی پارک کرتے وقت اتنا خیال رکھیں کہ دوسرے لوگ اس سے اذیت میں مبتلا نہ ہوں اور بلا وجہ اس طرح پارک نہ کریں کہ 2 گاڑیوں کی جگہ گھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ زیادہ نمازیں، روزے وغیرہ کا تعلق آپ کے اور آپ کے معبود کے درمیان ہے۔ اپنے ذام تقویٰ میں دوسروں کے ساتھ حقارت سے پیش نہ آئیں اور نہ ہی ان سے ان کی عبادات کے متعلق بے جا سوالات کریں۔ ایسا کرنے سے لوگ کافی بے چین ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کی ذاتی اور نجی زندگی سے متعلق سوالات کرنے سے اجتناب کریں۔ ایسے سوالات لوگوں کو تناؤ کا شکار کر سکتے ہیں۔ مثلاً، ابھی تک آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے بچے فلاں سکول میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ جگہ جگہ تھوکنے، کھانے پینے کی چیزوں کے خالی ریپرز، چھلکے سڑک پر پھینکنے اور عوامی مقامات پر پھینکنے سے اجتناب کریں۔ گاڑی میں ایک بڑا شاپنگ بیگ رکھ لیں اور چیزیں اس میں اکٹھی کرتی رہیں اور مناسب جگہ پر ڈمپ کریں۔ پبلک ٹوائلٹس کو اس طرح سے استعمال کریں اور اس حالت میں چھوڑیں جیسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پبلک ٹوائلٹس کسی بھی قوم کی اجتنابی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہاں پر صفائی کا مناسب انتظام رکھیں۔ اس میں اپنی خطاطی، ادبی ذوق، سیاسی و مذہبی منافرت یا پینٹنگز کے نمونے مت چھوڑیں۔ اعضائے مخصوصہ پر بلا جواز یا عادتاً خارش کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص عوامی مقامات پر۔ ناظرین، گرمیوں میں بادام کا درست استعمال صحت مند زندگی کی کنجی ہے۔ بادام ایک قدرتی نعمت ہے جو غذائیت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ دماغی قوت، جسمانی توانائی اور دل کی صحت کے لیے بے مثال مانا جاتا ہے۔ اگرچہ بادام کو ہر موسم میں کھایا جا سکتا ہے، مگر گرمیوں میں اس کے استعمال کا طریقہ مختلف اور خاص توجہ کا متقاضی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بادام کیسے کھائیں؟
گرمی کے موسم میں کچے بادام بعض افراد کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹ کی گیس، جلن یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ لہٰذا طبی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ بادام کو پانی میں بھگو کر کھایا جائے۔ رات بھر یا کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ صبح چھلکا اتار کر کھائیں اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ یہ طریقہ نہ صرف بادام کو ہلکا اور ہضم ہونے میں آسان بناتا ہے، بلکہ اس کے غذائی اجزاء کو بھی بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہونے دیتا ہے۔ بھگوئے ہوئے بادام کے حیرت انگیز فوائد۔ نمبر 1، دماغی طاقت میں اضافہ۔ بھگوئے ہوئے بادام میں موجود فیٹی ایسڈ دماغی کارکردگی بہتر بناتے ہیں، یادداشت کو بڑھاتے اور دماغ کو سکون دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہڈیوں کی مضبوطی۔ بادام میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے اور بڑھاپے کی کمزوری سے بچاتے ہیں۔ نمبر 3، اس میں موجود صحت بخش چکنائیاں اور اینٹی آکسیڈنٹس خراب کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور دل کے امراض کے خطرات سے بچاتے ہیں۔ نمبر 4، سوزش اور بیماریوں سے بچاؤ۔ بادام کے اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں اور مزمن بیماریوں جیسے کہ جوڑوں کا درد، دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے۔ روزانہ 5 سے 7 بادام بھگو کر کھانا مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال معدے کو بوجھل اور گرمی بڑھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اعتدال میں برکت ہے۔ ہر غذا کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس میں توازن رکھا جائے۔ ناظرین، ذہنی دباؤ کیا چیز ہے؟ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ٹائم آتا ہے جب دماغ تھک جاتا ہے۔ یہ تھکن اندر کی ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ دل گھبراتا ہے، دماغ بھاری لگتا ہے اور انسان چھوٹی باتوں پر بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی ذہنی دباؤ ہے۔ جب ایک ساتھ بہت سی فکریں، پیسے کی پریشانی، رشتوں کی باتیں، نوکری یا پڑھائی کا بوجھ، یہ سب جب دماغ میں جمع ہو جائیں تو دماغ کو سکون نہیں ملتا۔ ضروری بات، ذہنی دباؤ کوئی کمزوری نہیں، بس دماغ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کر دیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ ہم خود کو مضبوط سمجھتے ہیں لیکن پھر دل اور دماغ کو آرام دینا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم میں سے ہر کوئی بار بار ایک ہی بات سوچتے ہیں، بار بار ایک ہی فکر کرتے ہیں تو دماغ تھکنے لگتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی عام وجوہات: زیادہ سوچنا، ہر بات کو دل پر لگا لینا، پیسے، رشتے یا نوکری کی فکر، لوگوں کی باتیں دل پر لے لینا، اپنا غصہ یا دکھ کسی سے شیئر نہ کرنا، اکیلے پن کی عادت ڈال لینا۔ مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن بار بار ایک ہی بات کو دل میں رکھنا یہ ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں اور خود سے محبت بھی۔ ناظرین، جنتی جو تمنا کریں گے اس کی بارش ہوگی۔ حضرت کثیر بن مرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنت کی نعمت مزید میں سے ایک یہ ہے کہ جنت والوں کے اوپر سے ایک بادل گزرے گا اور کہے گا تم کیا چاہتے ہو، میں آپ حضرات پر کسی نعمت کے ساتھ برسوں۔ چنانچہ وہ جس نعمت کی چاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگی۔ حضرت کثیر بن مرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منظر دکھایا تو میں کہوں گا کہ ہم پر سنگار کی ہوئی لڑکیوں کی بارش ہو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بادل کو سبب رحمت اور سبب حیات بنایا ہے اور قبروں پر بھی بادل کو سبب حیات بنایا ہے، کیونکہ 40 دن تک عرش کے نیچے سے متواتر بارش ہوگی اور یہ مردے کھیتی کی طرح سے زمین کے نیچے سے اگیں گے، اور قیامت کے دن جب ان کو میدان محشر میں پیش کیا جائے گا تو خواص حضرات پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوگی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جنت میں بھی جنتی حضرات کے لیے بادل بھیجے جائیں گے جو ان پر اسی چیز کو برسائیں گے جس کی وہ طلب کریں گے، خوشبو وغیرہ سے۔ اسی طرح سے دوزخیوں کے لیے بھی بادل بھیجے جائیں گے جو ان کے عذاب پر مزید بیڑیوں کا عذاب گرائیں گے اور ان کو ان بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، جس طرح قوم ہود اور قوم شعیب پر بادل بھیجا گیا تھا اور اس نے اس پر عذاب کی بارش کر کے ان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اللہ پاک کی ذات چاہے تو بادل کو رحمت کے لیے پیدا کرے اور چاہے تو عذاب کے لیے پیدا کر دے۔ ناظرین، کیا آپ نے خود کو دیکھا کبھی غور سے؟ اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسے آپ اسے پسند تھے، پھر آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ خود کو ناپسند کریں۔ آپ کے ہونٹ، ناک، آنکھیں ویسی ہیں جیسے اللہ نے چاہا۔ خود کو دوسروں کے ساتھ موازنہ مت کرو۔ تم پیارے ہو، تمہارا قد پیارا ہے۔ اللہ کبھی کسی چیز کو بنانے میں غلطی کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے۔ آپ کو دیکھنے والی آنکھ میں کمی ہو سکتی ہے لیکن آپ خوبصورت ہیں۔
ایک دوسرے کو دیے گئے تحائف میں دعاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے۔ اللہ پاک آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، آپ کے دل کو ایسے سکون سے بھر دے جس کے بعد آپ کا دل کبھی بے چین نہ ہو، اور آپ کے ہر اس چھپے ہوئے بوجھ کو ہلکا کرے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ کبھی کبھار خاموشی میں بھی ایک گفتگو ہوتی ہے جب انسان اپنی بات سب چھوڑ کر رب سے کہہ دیتا ہے۔ رب وہ واحد ذات ہے جو بغیر سنے بھی جان لیتا ہے اور بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ دل کی ٹوٹ پھوٹ اور بے بسی کی حالت میں اگر کوئی سہارا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جو تھام لے تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور وہ جو چھوڑ دے تو کوئی تھام نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے۔